براہ راست اس وقت آپ کو لیے چلیں گے MQM پاکستان کے رہنما فاروق ستار نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ سود ہے یہ 9% تک آ جائے گی، کیونکہ جو انفلیشن اور پرائس ہائیک ہے، جو قیمتوں میں کمی ہے، وہ ریکارڈ کمی ہوئی ہے مارچ کے مہینے میں 7.7% ہے، جو کہ گزشتہ برس میں پہلی مرتبہ اتنی کمی ہوئی ہے پرائس ہائیک میں یا افراط زر میں، انفلیشن میں۔ تو مجھے امید ہے کہ اس کی بنا پر جب اسٹیٹ بینک ریویو کرے گا کہ بھئی یہ انفلیشن کم ہو رہی ہے، افراط زر میں کمی ہو رہی ہے، مہنگائی میں کچھ کمی ہو رہی ہے، تو لوگوں کو اب کام کرنے کا موقع دیا جائے اور انہیں نسبتاً آسان قرضے دیے جائے تاکہ وہ اپنے کاروبار میں وسعت دے سکیں، کوئی نیا کاروبار جسے کک اسٹارٹ کہتے ہیں، اسٹارٹ اپ کاروبار کر سکیں میرے نوجوان پاکستان کے کراچی کے۔ تو یہ ایک بڑا مرحلہ طے ہوا ہے 1.25 سال کے عرصے میں، 1 سال ہوا ہے حکومت کو بنے ہوئے، تو 1 سال کے عرصے میں یہ ایک نمایاں پروگریس ہوئی ہے، جس پر ہمیں بھی اطمینان ہے کہ جو مشکلات تھیں عوام کی، جو مسائل تھے اور ہیں، ابھی نچلی سطح پر اس کا کوئی بہت زیادہ امپیکٹ فوری طور سے نہیں آئے گا، لیکن جب کاسٹ آف پروڈکشن کم ہوگی، کیونکہ بجلی کی قیمت سست ہو گیا ہے یا ختم ہو گیا ہے، ایک مرتبہ پھر صنعتوں کو موقع ملے گا، ایک مرتبہ پھر گھریلو صنعتوں کو موقع ملے گا، اور ایک مرتبہ پھر عام تجارت اور کاروبار کو فروغ ہوگا، فائدہ ہوگا، اور اس سے عام لوگوں کو بھی محسوس ہوگا کہ انہیں بھی ریلیف مل رہی ہے۔ تو یہ انشاءاللہ اس کا امپیکٹ جو یہ بجلی کے بلوں میں کمی ہوئی ہے، جس میں MQM کا ایک نمایاں کردار ہے، اور ہم نے ہی انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹس جنہیں کیپیسٹی چارجز کے نام پر حکومت بجلی خریدے نہ خریدے، توانائی کا شعبہ بجلی خریدے نہ خریدے، لیکن حکومت کو کیپیسٹی چارجز کے نام پر بجلی کی پوری قیمت انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹس کو دینی پڑتی تھی۔ ہم نے IPPs کے ساتھ انگیجمنٹ میں، حکومت کی انگیجمنٹ میں ہم نے ایک بڑا رول پلے کیا، اور ہم نے ہی سب سے پہلے یہ مسئلہ اٹھایا کہ یہ IPPs ہمارے جو مذاکرات ہے، یہ میں 4تھا پیراگراف پڑھتا ہوں، 6 مارچ کو جو ہم نے آخری ایجنڈا دیا۔ The Prime Minister Shehbaz Sharif is also requested to attend a big public meeting organized by MQM Pakistan۔ اور مجھے خوشی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے عید کے بعد اس بات پر حامی بھری ہے کہ کراچی میں وہ آئیں گے اور MQM پاکستان کے منعقد کردہ ایک بڑے عوامی جلسے سے خطاب کریں گے، اور وہاں پر اس بات کو مزید مضبوط بنائیں گے کہ ابھی بجلی کی قیمتوں میں مزید 6 روپے کمی کی گنجائش ہے، اور اللہ نے چاہا کراچی میں کسی MQM کے جلسے میں، اللہ نے چاہا، ہمیں پوری امید ہے کہ ہم پرائم منسٹر سے بجلی کی قیمتوں میں مزید 6 روپے کی کمی کرانے میں کامیاب ہو گئے، کیونکہ ہم نے اس کی سارے ریزنز دیے ہیں۔ ہم نے انہیں تیل کی قیمتوں میں جو کمی ہوئی ہے بین الاقوامی مارکیٹ میں، ہم نے اس کا حوالہ بھی دیا ہے، اور ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ انڈائریکٹ ٹیکس ایک بہت بڑا بوجھ ہے ہماری اکانومی پہ، اور ایک انتہائی ٹیکس زدہ اکانومی یا معیشت گرو نہیں کرتی، وقتی طور سے آپ کو ریونیو محاصل اور ٹیکس دے دیتی ہے لیکن گرو نہیں کرتی۔ آپ انڈائریکٹ ٹیکسز کو کم کر کے، اپنی معیشت کے اس بوجھ کو کم کر کے لوگوں کو موقع دے کہ وہ اپنے کاروبار، اپنی آمدنی، اپنے وسائل میں اضافہ کریں، اور پھر ان وسائل میں، اس آمدنی میں سے ٹیکس دیں، انکم ٹیکس دیں۔ تو انکم ٹیکس پر جائیں، ڈائریکٹ ٹیکس پر جائیں، لوگوں کو ایک گروتھ اورینٹڈ اکانومی کی طرف لے جائیں اپنی معیشت کو۔
تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بجلی کی قیمتیں کرنا ایک پہلا بڑا اقدام ہے. انشاءاللہ مزید بجلی کی قیمتوں میں کمی کی توقع ہے. جو جون میں بجٹ آ رہا ہے اس میں انشاءاللہ تعالی، اور ہم وزیر اعظم سے کسی جلسے میں کراچی میں یہ اعلان بھی کرائیں گے انشاءاللہ. تو یہ ہمارا کانوکشن ہے. And the PM should announce a few reliefs for the citizens of Pakistan and particularly Karachi, such as further announcement of اب دوسرا اناؤنسمنٹ جو بڑا ہے، بجلی کی قیمتوں میں کمی کا ایک اعلان ہوا، دوسرا اعلان بھی انشاءاللہ ہوگا. لیکن ایک جو تیسرا بڑا اعلان ہے وہ یہ ہے کہ اناؤنس دی کمپلیشن آف فرسٹ فیز آف K4 واٹر پروجیکٹ. 26 کروڑ گیلن یومیہ اضافی پانی کی فراہمی کا منصوبہ جو K4 کا پہلا مرحلہ ہے، انشاءاللہ اگلے سال جولائی اور دسمبر کے بیچ میں، 2026 میں جولائی اور دسمبر کے بیچ میں 26 کروڑ گیلن اضافی پانی یومیہ روزانہ کی بنیاد پر کراچی کو ملنا شروع ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سال. تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے. جب تک یہ منصوبہ K4 کا پہلا مرحلہ جو 25 ارب روپے سے شروع ہوا تھا، پھر اس کی قیمت 80 ارب روپے ہو گئی، اور اب اس کی قیمت تقریباً 250 ارب روپے ہے. لیکن ہم یہ سارے پیسے وفاقی حکومت سے لینے میں اور اس منصوبے پر خرچ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. اور یہ منصوبہ ہم نے کراچی واٹر سیوریج کمپنی سے لے کر PDM کی پہلی حکومت میں وابڈا کے حوالے کیا، اور اس کی مانیٹرنگ MKM نے کی. خالد مقبول صدیقی بھائی چیئرمین MKM پاکستان، مصطفیٰ کمال بھائی سینئر ڈیپٹی کنوینر MKM پاکستان، اور ڈاکٹر فاروق ستار بھائی سینئر ڈیپٹی کنوینر MKM پاکستان، اور جو ہمارے ڈیلیگیشن میں باقی MNAs اور ساتھی شامل ہوتے تھے، جاوید حنیف بھائی ہوں، امین الحق بھائی ہو یا اظہار الحسن بھائی، ہم سب نے بہت زور دے کر وزیر اعظم پر دباؤ ڈال کر احسن اقبال وزیر منصوبہ بندی سے بار بار ملاقاتیں کر اور وزیر وابڈا یا پانی اور بجلی سے ملاقات کر کے الحمدللہ اس بات کو یقینی بنایا کہ K4 کے پہلے مرحلے یومیہ 26 کروڑ گیلن اضافی پانی جو کراچی کو ملے گا اس کا 50% سے زیادہ کام ہو گیا. باقی 50% کے لیے اس سال 35 ارب ہم نے بجٹ میں رکھوائے تھے 2024-25 میں، اور پرائم منسٹر نے کہا یہ پیسے خرچ ہو جائیں گے تو 15 ارب روپے وہ اور دیں گے، تو 50 ارب روپے اس سال، اور اگلے سال مزید 50 ارب روپے ہم انشاءاللہ رکھوائیں گے 2025-26 کے بجٹ میں. تو مجھے امید ہے کہ جولائی اور دسمبر 2026 کے بیچ میں یہ منصوبہ مکمل ہوگا، اور پرائم منسٹر صاحب جلد کراچی آ کر ایک بڑے عوامی جلسے سے خطاب کر کے پانی کے اس منصوبے کی جلد از جلد تکمیل کا اعلان کریں گے. اور یہ کراچی والوں کے لیے، یہ تو پورے ملک کے بجلی کے صارفین کے لیے عیدی ہے. پرائم منسٹر صاحب نے کہا یہ عید کا تحفہ ہے. مجھے امید ہے کہ بقرہ عید کی جو عیدی ہوگی وہ 26 کروڑ گیلن یومیہ اضافی پانی کی فراہمی کا اعلان ہوگا. پرائم منسٹر صاحب کراچی آئیں اور اس کا اعلان کریں، ہم نے ان سے یہ کہا ہوا ہے. اسی طریقے سے تقریباً 20 ارب روپے کراچی کے MPAs کو اور 6 ارب روپے حیدرآباد MNAs کو، اور 6 ارب روپے حیدرآباد کے MNAs کو مل رہے ہیں وفاق سے، اور اس سے ہم مضبوط اور پائیدار سڑکیں بنانا چاہتے ہیں. ہم نے پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت سے درخواست کی ہے، میئر کراچی سے یہ درخواست کی ہے، وزیر بلدیات سعید غنی صاحب سے درخواست کی کہ بھائی نکاسی آپ جو نکاسی آپ کی لائنوں میں رساؤ ہے، جو ابلتے گٹر ہیں اس کو آپ فکس کریں، وہ کام آپ کریں، اور سڑکیں ہم بنائیں. تو کم از کم یہ کام ہم مل جل کر کریں، عوام کو بھی ایک ریلیف ملے گی، وہ بھی تھوڑا سا سکون میں آئیں گے کہ بھئی یہ دو بڑی پارٹیاں جو آپس میں لڑتی ہیں
انہوں نے عوام کے اس دیرینہ مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک نے سیوریج کے مسائل حل کرنے کا بیڑا اٹھایا اور MKM نے اس پر مضبوط اور پائیدار سڑکیں بنانے کا بیڑا اٹھایا، اور ہم دونوں اگر یہ کام کریں گے مشترکہ طور پہ تو مجھے امید ہے کہ جو سڑکیں ہم بنانے میں کامیاب ہوں گے، جو 20 ارب روپے ہمیں مل رہے ہیں، سیپ کے 5 ارب ہیں، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پروگرام جو اس کے SDP کے وہ ہمیں مل رہے ہیں، سیکنڈری ڈیولپمنٹ کے تقریباً 5 ارب اور 15 ارب کراچی پیکیج کے، تو ہم اس پہ سڑکیں بنانا چاہتے ہیں۔ تو عنقریب کراچی کی سڑکوں کی حالت زار بھی بہتر ہونا شروع ہوگی۔ تو یہ 2-3 باتیں تھیں جو ضروری تھا کہ ریکارڈ پر لائی جائیں۔ MKM بہت مشکل حالات سے ہم سب دوچار ہیں، ہم بھی، ہمارا پولیٹیکل کریڈٹ اور پولیٹیکل کیپٹل بھی بہت تیزی سے خرچ ہو رہا تھا، لیکن ہم نے بار بار پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات کر کے، ان کے مختلف وزراء سے ملاقات کر کے کم از کم عوام کو یہ کچھ ریلیف دلانے میں ہم کامیاب ہوئے۔ مجھے امید ہے اسی طرح یکسوئی سے کام کرتے رہیں تو آئندہ بھی بہت ساری ریلیف ہم عوام کو دلانے میں کامیاب ہوں گے، اور اس ریلیف سے تاجر، سرمایہ کار اور صنعت کار خاص طور پہ فائدہ اٹھا کر پیداواری عمل کو تیز سے تیز تر کریں گے۔ پاکستان کی معاشی ترقی کی شرح نمو میں تیزی سے اضافہ ہوگا، اور خاص طور پہ مہنگائی میں اور کمی ہوگی انشاءاللہ، اور لوگوں کو روزگار بھی ملنا شروع ہوگا۔ یہ اصل مسئلے مہنگائی، بے روزگاری اور غربت کے خاتمے کے لیے یہ ساری ریلیف جو ہے ہم دلا رہے ہیں، اور اگلے بجٹ سے پہلے ہم شیڈو بجٹ بھی دیں گے انشاءاللہ، جس میں ہم اور اچھی اور مؤثر اور مثبت تجاویز دیں گے وفاقی حکومت کو بھی اور صوبائی حکومت کو۔ تو میرے خیال میں یہ ہماری گزارشات تھی، میں یہ انشاءاللہ آپ کو ہم سرکولیٹ کریں گے، آج ہی کسی وقت بھیج دیں گے آپ کو۔ دوسرا میرا K4 کا آپ نے ذکر کیا، تو K4 میں پانی تو دریائے سندھ سے آتا ہے، دریائے سندھ کے نہروں پر MKM کہاں کھڑی ہے، اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ کیونکہ کوہستان کینال اگر نکل جاتا ہے تو سندھ کا پانی مزید بچا کو لے جائے گا، تو کراچی تو دوسرا کیسے پانی سپلائی ہوگا؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ مطلب یہ تو لوگوں کی اپنی سیاست ہے کہ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ۔ ہم روز اول سے، میں آپ کو سارے ایجنڈے جو پچھلی مارچ 2024 میں ہم نے پرائم منسٹر کو دیا، جو پہلی میٹنگ کی اس میں ہم نے IPPs کی بات کی تھی۔ ہم حکومت میں ہیں، ہم منتخب ایوانوں میں ہیں، تو ہم نے وہاں پر اپنی موجودگی کا پورا استعمال کیا، اور مسلسل پرائم منسٹر صاحب متعلقہ وفاقی وزراء سے ملاقاتوں میں ہم بجلی کی قیمتوں کو کم کرانے کی جو جدوجہد کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کیا اور ہم کامیابی سے ہمکنار ہوئے۔ میں اپنے واٹس ایپ میں مختلف جو آباد کے جو ممبران ہیں، KCCI کے، FECCI کے، میں ان سب کے شکریہ کے میسیجز آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ انہوں نے کس طرح ہمارا شکریہ ادا کیا ہماری کوششوں سے۔ اب اگر وہ یہ کلیم کرتے ہیں جن کا آپ نے نام لیا، تو میرے خیال میں سب کو حق ہے کہ وہ جس طرح کا دعویٰ کرنا چاہیں کریں، لیکن کیا انہیں یہ معلوم تھا کہ عید کے بعد یہ اعلان ہونے جا رہا ہے؟ کیا انہوں نے یہ کہا تھا کسی؟ ہم نے تو مختلف پریس کانفرنسز میں یہ کہا کہ بھئی یہ 3 چیزیں، بجلی، پانی اور سڑکیں۔ اب اگر بجلی میں وہ یہ کلیم کر رہے ہیں تو پانی میں بتائیں، جماعت اسلامی KMC میں دوسری پوزیشن پر ہے، اپوزیشن پر ہے یا نہیں ہے؟ اور یہ لاٹری بھی اسے جو لگی وہ MKM کے بوائیکاٹ کے طفیل و صدقے میں ہے۔ تو بتائیں کہ انہوں نے جو پینشنرز ہیں 20,000 کے قریب، KDA کے، KMC کے اور ٹاؤنز کے، ایک اپوزیشن جماعت ہوتے ہوئے انہوں نے بلدیاتی ایوان میں، بلدیاتی کونسل میں اور مختلف ٹاؤنز میں کتنے دھرنے دیے ان پینشنرز کو، کراچی کے 20,000 پینشنرز کو کمیوٹیشن اور گریجویٹی کے پیسے دلانے کے لیے جو انہیں نہیں مل رہے۔ کتنی جدوجہد کی، جو اصل کام ہے ان کا،
جس ایوان میں وہ موجود ہے، ہمارے بائیکاٹ کے طفیل، ہم نے صوبائی میں اور قومی میں بائیکاٹ نہیں کیا، تو الحمدللہ آج ہم قومی اسمبلی میں بھی ہیں اور صوبائی اسمبلی میں بھی سندھ کی جماعت اسلامی نہیں ہے. تو میرے خیال میں واضح ہو گئی کہ بھئی جو آپ کی ذمہ داری ہے وہ تو پوری کریں. کتنی کراچی کی سڑکوں کی حالت اظہار آپ نے اچھی کی، تو جو اپنا کام ہے پہلے اس کی جواب دہی کریں. مطلب ہر چیز میں کودنا، ہر چیز کا کریڈٹ لے جانا، یہ میرے خیال میں جماعت اسلامی کا ایک وتیرہ رہا ہے. اچھا، دوسرا یہ جو سڑکیں ہم بنانے جا رہے ہیں، کتنے ارب روپے انہوں نے اپنے فنڈ سے خرچ کیے کراچی کی سڑکیں بنانے پر اور نکاسی آپ کو ٹھیک کرنے پر. تو اپنا حساب دینا چاہیے. تو یہ پہلی بات ہو گئی. دوسری بات، پانیوں کی تقسیم کو لے کر پاکستان میں یقیناً ایک بڑا ایشو یا تنازع کھڑا ہوا ہے، اور صوبہ سندھ میں بھی جو ہے وہ اس کی آوازیں مختلف طرف سے اٹھی ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی اور حکومت سندھ نے بھی اس میں دو چہرے جو ہیں وہ اختیار کیے ہیں. واٹس ایپ میں دستیاب ہے، سب کے پاس ہے. تو میرے خیال میں وہ بڑی جماعتیں اور صوبائی حکومت میں بھی ہے، انہیں اپنے اس موقف کو کلیئر کرنا. اور دوسرا چہرہ جو سندھ کے قوم پرستوں کے دباؤ میں آ کر وہ ان کی بولی بول رہے ہیں، تو واضح نہیں ہو رہا. ایم کیو ایم پاکستان یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کی تعمیر اور ترقی کے لیے جو منصوبے بھی ہیں ان میں مکمل قومی اتفاق رائے سے اگر آگے بڑھا جائے گا تو ملک میں قومی ہم آہنگی بھی قائم رہے گی، قومی یکجہتی بھی ہوگی، اور تعمیر اور ترقی کا عمل خوش اسلوبی سے چلے گا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک ملک گیر سطح پر کوئی مکالمہ ہو، ڈائیلاگ ہو، آل پارٹیز کانفرنس کی صورت میں، اور ایسے معاملات کو جو متنازع بن گئے ہوں، بنا دیے گئے ہوں، اور اس میں کہیں پر عدم اطمینان بھی ہو کسی ایک صوبے کا، کسی ایک طبقے کا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں لے جا کر اس مسئلے پر ایک قومی ہم آہنگی قائم کی جائے اور قومی اتفاق رائے قائم کی جائے. دیکھیں نا، ہم نے تو رستہ دیا ہے. میں اس میں کوئی ایسی اپنی رائے ڈال دوں جو کسی ایک فریق کے حق میں ہو مکمل طور پر. افراط زر میں ریکارڈ کمی ہوئی ہے، مہنگائی میں ریلیف ملا ہے. اسٹیٹ بینک بھی اب اس کمی کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ جاری کرے گا. رہنما ایم کیو ایم فاروق ستار نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.